بہت سے لوگ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف صرف اس لیے کیا کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کا استعمال کر سکیں۔ انسان سمجھدار تب بنتا ہے جب اس کے اوپر ذمہ داریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ انسان سے حسد نہیں کرتے بلکہ اس کی زندگی میں موجود کامیابی، خوشی اور سکون سے حسد کرتے ہیں۔ اپنے آپ کا موازنہ کسی اور کے ساتھ کرنا اپنی توہین کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ جاہل انسان کی کسی بھی سوال کا بہترین جواب صرف اور صرف خاموشی ہو سکتی۔ پیسے کی قدر کرنی چاہیے مگر اسے اتنا عزیز نہیں رکھنا چاہیے کہ کسی اپنے کے کام ہی نہ آ سکے۔ سچائی ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی ضرور ہے مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ زیادہ تر لوگ آزادی نہیں چاہتے کیونکہ آزادی میں ذمہ داری شامل ہوتی ہے اور لوگ ذمہ داری سے گھبراتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ دوسروں کو ہرانے کا سوچتے ہیں، دوسروں سے جیتنے کا نہیں سوچتے۔ اگر آپ سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو بنا کسی لالچ اور مفاد کے کیا کریں، تبھی آپ کی وہ کی ہوئی مدد آپ کو فائدہ دے گی۔ لوگ اکثر صرف انہیں یاد کیا کرتے ہیں جنہیں بھول جانا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی میں ہزاروں قسم کی کوششیں کر لیں مگر آپ اپنی ان کوششوں کے باوجود بھی کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ جب آپ بلا وجہ مہنگی ترین چیزیں خریدتے ہیں تو اپنے آپ کو سستا کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ زندگی میں بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا ذہنی سکون۔ یاد رکھیں، جو شخص آپ کو غلط اور برے کاموں سے پتہ ہونے کے باوجود بھی نہیں روکتا، اس شخص کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ صرف اور صرف فائدے کے لیے ہے۔ لوگوں کی تنقید پر کبھی پریشان نہ ہوں کیونکہ لوگ صرف ان پر تنقید کرتے ہیں جو ان کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کر لیتا ہے پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ کامیابی آپ کو ہمیشہ ذاتی طور پر گلے ملتی ہے لیکن ناکامی ہمیشہ دنیا کے سامنے آپ کو تماچا مارتی ہے، اور یہی زندگی ہے۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ جاؤ تمہارا رب تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو۔ تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے کر آتی ہیں جو تمہارے نصیب میں ہوتا ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں کبھی مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی حرام نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت موجود ہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ اور انسان کو اللہ کی محبت صرف تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تھکا دیتی ہے، چور کر دیتی ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا تمہیں کبھی وقت ہی نہ مل سکے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری شرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہی مومن کے دل میں ایمان ڈالنے والا ہے۔
اور بے شک اگر اللہ نہ چاہے تو تمہیں ایمان کی توفیق دینے والا کوئی نہیں۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے جس کا ضامن صرف خدا ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی سے مٹا سکو، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ اسے کوئی مٹا سکے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری اچھی قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جتنا ہو سکے زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ انسان کے آنسو تب مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلیں، اور جتنا ہو سکے دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھو، کیونکہ وہ اللہ بھی تمہارے لاکھ عیب جانتے ہوئے چپ ہے، تو تمہیں بھی دوسروں کے عیب دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔